الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے اپنی قدرت سے اس پورے عالم کو بنایا ہے. زمین اور آسمان، زمین کے اندر میں جو کچھ ہے، آسمان کے اوپر جو کچھ ہے، سمندروں میں جو کچھ ہے، جنگلات میں جو کچھ ہے، یہ سب تنے تنہا ایک اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. اس کے پیدا کرنے میں حق تعالی شانہ کو نہ کوئی تھکان نہ کوئی پریشانی ہوئی اور نہ کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت پیش آئی. تنے تنہا ایک اللہ نے بنایا ہے اور اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور ابھی یہ پورا جو کچھ بنایا ہے یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. کوئی چیز بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. Respected Maulana Sahab, after reciting the Masnoon Khutbah and the verse of the Holy Quran is saying that Allah subhanahu wa ta'ala has created this entire universe with His divine power. Whatever is under the earth, whatever is above the sky, whatever is happening in the oceans, whatever is happening in the jungles, everything has been created by Allah subhanahu wa ta'ala all alone by Himself without the help of anybody else. And in creating this entire universe, Allah subhanahu wa ta'ala did not get tired, Allah subhanahu wa ta'ala did not get worried, and Allah subhanahu wa ta'ala was not in need of any consultation with anybody. And whatever Allah subhanahu wa ta'ala has created, the entire creation is in full control of Allah subhanahu wa ta'ala. None of the creation is out of control of Allah subhanahu wa ta'ala. حق تعالی شانہ نے بنانے کے بعد میں انسانوں کو یہ بتا دیا کہ یہ انسان، یہ پوری کائنات کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے. ان الدنیا خلقت لکم، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ دریا، یہ پہاڑ،
یہ سب کچھ میں نے یہ انسان تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. So after creating this entire universe, Allah subhanahu wa ta'ala has told this human being that, oh human being, all this creation that I have created, all the skies, the earth, the oceans, everything I have created for you. And I have created you human being for myself, for my sake. اور دوسری بات اس انسان سے یہ کہا گئی کہ دیکھ میں نے یہ زمین و آسمان کا سارا نظام بنایا ہے اور تجھے اس زمین پر بھیجا ہے. یہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے, یہ تیرا امتحان ہے. اس امتحان کے لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے. And the second thing Allah subhanahu wa ta'ala told this human being is that all this creation of Allah subhanahu wa ta'ala, whatever is in the skies and whatever is in the ground and whatever is in between, everything has been created for the test of the human being. So Allah subhanahu wa ta'ala has created everything to test the mankind. دنیا میں آنے والے انسان ان کی دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ مجمع ہے, ایک وہ طبقہ ہے جو دنیا میں اب چلتا ہے اپنی عقل سے, اپنی سوچ سے, اپنے علم سے اور اپنے جیسے لوگوں کے کہنے پر اور ان کے چلنے پر چل کر کے زندگی گزار رہا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہر زمانے میں وہ رہا ہے جو اپنی عقل اور اپنے علم پر چلتا ہے. So humankind got divided into two categories. One category is of those people who act upon their own knowledge, they act upon their own wisdom, they act upon their own thinking, and they act upon their own desires, or they follow what they see people who are like them doing around them. So they are following such people. So one category is of such people. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کو حق تعالی شانہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو انسانوں کو راہ بتائی اس راہ پر چلتا ہے اور وہ دین پر چلتا ہے جو دین اللہ نے تجویز کر کے اس انسان کو دیا ہے کہ اس میں تیری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے, اس پر چلتا ہے. ہر زمانے میں یہ دو طبقے رہے ہیں. In every era, in every time, these two categories of people have been on the face of this earth. So the second category of people are those who were led, who Allah subhanahu wa ta'ala sent Anbiya alayhi salam to guide people, to teach people to how to live their lives. So the second category of people are those who followed the call of the prophets and they lived their life as per the teachings of the prophets. So during any era, during any time, human race has been divided into these two categories. جو انسان اپنی عقل سے یا اپنے جیسے انسانوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے اور بڑا بھاری نقصان اٹھاتا ہے, اس لیے کہ آدمی خود اپنی عقل سے چلتا ہے تو آدمی انتہائی کمزور ہے. علم کے اعتبار سے ہر انسان اتنا کمزور ہے کہ پچھلے کے متعلق تو ہو سکتا ہے کہ اپنے 50 سال کی جو زندگی اس کی گزری ہے اس کے متعلق کچھ چیزیں بتا سکے, لیکن ملک کا بڑا ہے, عالم کا بڑا ہے, دنیا اس کو مانتی ہے, لیکن اس کا آگے کے متعلق علم محدود ہے. 2 منٹ کے بعد اس کو اٹیک آنے والا ہے, 2 منٹ کے بعد وہ زلزلے میں مرنے والا ہے, 2 منٹ کے بعد وہ کسی ایکسیڈنٹ میں دنیا سے جانے والا ہے, لیکن اسے 2 منٹ کے بعد کیا ہوگا یہ اسے پتہ نہیں. So those people who act on their own wisdom, their own knowledge, or they act upon the knowledge of people who are like them around them, these people they are in a loss and they are in a great loss. Why? Because people, Allah subhanahu wa ta'ala has created this human being very weak. So human being has been created weak. So this person, he is weak, and if he is following his own wisdom and the wisdom of the people around them, then because of this weakness he will be in loss and he will be in a great loss. One of the weakness is that this person might know about his past, 30, 40, 50 years in the past, that what happened, what has taken place.
But a person, he might be the king of the world, he might be the president of a country, he might be holding great power, but this person does not know what is going to happen within next 2 minutes, if he is going to die of heart attack, if he is going to die in an earthquake, or he is going to suffer some kind of problems or some kind of misery. He has no knowledge about what is going to happen within next 2 minutes in the future. انسان علم کے اعتبار سے کمزور ہے، آنکھوں سے دیکھنے کے اعتبار سے یہ انسان اتنا کمزور ہے کہ جیسے میں ابھی اپنے سامنے سے دیکھ رہا ہوں تو اوپر سے میں اندھا ہوں، نیچے سے میں اندھا ہوں، دائیں سے میں اندھا ہوں، بائیں سے میں اندھا ہوں، پیچھے سے میں اندھا ہوں۔ ایک طرف اگر آدمی دیکھتا ہے تو 5 لائن سے یہ اندھا ہے۔ یہ بصارت کے اعتبار سے اتنا کمزور ہے، سننے کے اعتبار سے یہ انسان اتنا کمزور ہے کہ ذرا سا آدمی 15-20 فٹ پیچھے چلا گیا تو یہ اس کی آواز کو نہیں سن سکے گا۔ اگر 4 آدمی ایک ساتھ بات کرنا شروع کر دیں گے تو یہ کسی کی بات کو سمجھ نہیں پائے گا۔ یہ سننے کے اعتبار سے کمزور، دیکھنے کے اعتبار سے کمزور، اپنی ذات سے اتنا کمزور ہے کہ آدمی میدان میں، اکھاڑے میں، کشتی میں آ کر اعلان کرتا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، لیکن اسی پہلوان کے 32 دانتوں میں سے ایک دانت میں درد ہو گیا تو یہ مچھلی کی طریقے سے تڑپتا ہے۔ اب ایسا ناقص انسان، جس کا علم ناقص، جس کی بصارت ناقص، جس کی سماعت ناقص، ایسا ناقص انسان اگر کوئی راستہ لکھ لے گا تو وہ راستہ ناقص ہوگا، اور ناقص راستے پر نہ چلنے والا اندھا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ آگے جا کر کسی بڑے نقصان میں پڑتا ہے۔ So this human being, because of he has been created weak, so his intellect is weak, and then the power to see, the ability to see is very weak. If a human being, if we are looking right in front of us, then we cannot see what is happening above, what is happening under, what is happening on my right, what is happening on my left, what is happening behind me. So a person, when he is looking in one direction, he is negligent, he is blind. From 5 different directions, he does not know what is happening. So our thinking is weak, our capacity to see is weak. Then our listening is very weak. That Allah subhanahu wa ta'ala has given us the ability to listen. But somebody who's talking to us, if this person starts moving back from us, and he moves back 15-20 meters, now this person says something, then we will not be able to listen to him. And if 3 or 4 people start talking to us in their own languages, then we will not be able to comprehend what these people are saying. So our listening our wisdom is weak, our seeing is weak, our listening is weak. And then on top of that, if a person, he is very strong and he comes in the field and he challenges that who is more powerful than me. So he is challenging people because of his physical strength. But if Allah subhanahu wa ta'ala causes toothache in one of his 32 teeth, now this person, he will be suffering from pain like a fish and he will not be able to help himself. So a person who is made out of so many weaknesses, that his wisdom is weak, his seeing is weak, his listening is weak, if this person will decide to follow a certain pathway for himself, it will be full of weaknesses, and to follow that pathway will be like a blind person trying to walk on a path, and he will definitely end up in trouble. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں اگلی وہ قومیں جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی اور اپنی عقل اور اپنی مرضی سے چلے، ان کے پاس کائنات کی بہت ساری چیزیں آئی، لیکن اس کے باوجود یہ ذلت سے اور ہلاکت سے بچ نہیں سکے۔ فرعون کے پاس میں ملک تھا، ملک بھی ایسا تھا کہ لوگ اسے اپنا بادشاہ نہیں اپنا خدا کہتے تھے، لیکن اپنی عقل سے چلا، اللہ کے اوامر پر نہیں چلا، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، چنانچہ اسے وہی فرعون ذلیل ہوا۔ وہی فرعون، اس کی فوج، اس کے پاس باغات تھے، اس کے پاس سب کچھ تھا، ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا اور بحر قلزم میں ڈوب گیا۔ نمرود جو اس زمانے کا فرعون صرف ملک مصر کا بادشاہ تھا،
نمرود اس زمانے کے پورے ملک کا بادشاہ تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اپنی مرضی سے چلا، چنانچہ وہ ذلیل ہوا اور ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ قوم شعیب تجارت کی منڈیوں کی مالک تھی، دکانوں کی نہیں، تجارت کی منڈیوں کی مالک تھی۔ بھاؤ تال ان کے ہاتھ پہ، یہ جب چاہے سونے کو مٹی کے بھاؤ سے بکوا دے، مٹی کو سونے کے بھاؤ سے بکوا دے۔ ساری تجارت کی منڈیوں کے ہوتے ہوئے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے نبی کی نہیں مانی، اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے چلے، چنانچہ تجارت کی منڈیوں کے ہوتے ہوئے قوم شعیب کو اللہ نے برباد کر دیا۔ قوم سبا باغات والی قوم تھی، اور باغات ان کے ایسے پھلوں والے تھے کہ ایک عورت باغ کے اس کنارے سے اس کنارے تک اپنے سر پر ٹوکرے کو لے کر کے خالی چلتی جاتی تھی، تو وہاں جا کر کے جب پہنچتی تھی تو اس کا ٹوکرا بھرا ہوا ہوتا تھا۔ یہ اتنی ماہر قوم، لیکن اپنی مرضی سے چلی، اپنی عقل سے چلی، اپنی سوچ سے چلی، قوم سبا برباد ہو گئی۔ یہ نظام ہے اللہ جل شانہ کا، یہ نظام ہے کہ کوئی بھی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں تمہارے پاس اگر آ گئی، لیکن تم نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی نہیں مانی، اپنی عقل، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی سوچ پر چلے، جس حال میں بھی ہوں گے دنیا خدا تنگ کر دے گا اور مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے۔ So Allah Jalla Shanuhu gives us examples in the Holy Quran of such people who chose to follow their own aql, their own wisdom. They chose to follow their own desires. And then Allah subhanahu wa ta'ala tells us that what happened to such people, although they were holding on to big powers, big government, and lot of resources were given to them by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gives us an example of Fir'aun. Fir'aun was the king, ruler of Egypt, and he was such a ruler that people would not call him a ruler, they will call him the God, that he was like their Rabb. And then he chose to follow his own desire, and he neglected the teachings of Hazrat Musa alayhi salam, and he ignored the call of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah subhanahu wa ta'ala destroyed him within his kingdom. Namrud was the king of the whole world at his given time. Pharaoh was only the king of Egypt, but Namrud was the king of the whole world. And when he ignored the call of Hazrat Ibrahim alayhi salam, and he ignored the message of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala destroyed him. And then Allah subhanahu wa ta'ala tells us the story of nation of Shu'aib. They were in control of the trade of the whole world. Not only a market, but they were in control of the trade of the whole world. So much in control that they were able to sell. They would turn the price of the gold into the price of dust, or they could sell the dust at the price of gold. So much control these people had of the trade at that given time. But when they neglected the teachings of Hazrat Shu'aib alayhi salam and commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, within having those resources, Allah subhanahu wa ta'ala destroyed them, and Allah subhanahu wa ta'ala made them a failure. Then Allah subhanahu wa ta'ala tells us the story of nation of Saba, that these people were so advanced in gardening and agriculture that if a lady, she would walk from one end of the garden to the other end of the garden by holding a basket on her head. By the time she would arrive on the other side of the garden, her whole basket would be full of fruits. Such Allah subhanahu wa ta'ala had taught them, given them such gardens and such agriculture, Allah subhanahu wa ta'ala taught them. But when they neglected the call of the Prophet of the time, and they did not take care of the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, so Allah subhanahu wa ta'ala destroyed them, and Allah subhanahu wa ta'ala made them a failure. So through these stories, Allah subhanahu wa ta'ala tells us a lesson, a rule that Allah subhanahu wa ta'ala has set for this whole world, that if anybody, it doesn't matter what kind of resources these people may end up acquiring, they may end up acquiring the resources of the whole world. But if they would ignore the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, if they would not follow the lifestyle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala will make their life miserable for them. اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی ملکوں والے دنیا میں آئے اور گئے، جتنے بھی مال والے آئے اور دنیا سے گئے، جتنے بھی
تجارت والے آئے, منڈیوں کے مالک آئے اور گئے, جتنے بھی باغات والے آئے اور گئے, جتنے بھی قومیں آج جیسے طاقتور لوگ آئے اور گئے, جتنے بھی میجورٹی کے دعوے کرنے والے, اکثریت کے دعوے کرنے والے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جیسے آئے اور گئے, ان میں کا ایک بھی مال کی بنیاد پر, حکومت کی بنیاد پر, سونے چاندی کی بنیاد پر, باغات کی بنیاد پر, تجارت کی بنیاد پر آج تک ایک بھی باقی نہیں رہا اور ایک بھی کامیاب نہیں ہوا. اور قیامت تک کے لیے حق تعالی شانہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جس کی زندگی میں دنیا کی چیزوں کی بنیاد پر جو اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہے گا وہ نہیں ہوگا. کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین ہے اور وہ انبیاء کا لایا ہوا راستہ. So Allah subhanahu wa ta'ala teaches us a rule that Allah has set for this world through these stories, that it doesn't matter people of power, people who were holding the governments, or like Namrud and like Fir'aun, or those people who were holding the trade, they were controlling the trade of the whole world, like the nation of Shu'aib alayhi salam, or people who were very advanced in gardening, in agriculture, like the nation of Saba, or like people who were very powerful physically, they had physical strength like the nation of Ad, or people who were اور کس کی مثال دی تھی آپ نے, or people who were in majority like the nation of Hazrat Nuh alayhi salam. Regardless of what kind of power people have got, if they would neglect the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala and the lifestyle of Prophet sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala is going to make them a failure in this world, and Allah subhanahu wa ta'ala is going to make them a failure in the life hereafter as well. حق تعالی شانہ نے انسان پر اللہ کو بڑا پیار ہے, اس انسان سے اللہ کو بڑی محبت ہے, اسے اللہ نے بڑے ناز سے پالا ہے, بڑے ناز سے بنایا ہے. ماں کے پیٹ میں, تین اندھیریوں میں, تنگ جگہ میں ہے, اللہ نے اس انسان کو بنایا اور اس کی دنیا میں جتنی ضرورتیں تھی وہ ضرورتیں اللہ نے وہاں سے اس کے لیے مہیا کر دی. اس انسان سے اللہ کو محبت ہے. حق تعالی شانہ نے اس انسان کو چلنے کے لیے راہ دی, دین دیا. یہ دین چلنے کا راستہ ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ ہم اللہ کو نہیں پہچانتے. ہم نے اللہ کا نام لینا, اللہ کی صفات کو بیان کرنا چھوڑ دیا. ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی یہ بتا سکتا ہے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. اگر ہمیں دنیا کے متعلق کہا جائے تو کیا ہے, سب ہم بتائیں گے. جیسا آپ کینیڈا میں کیا ہوتا ہے, امریکہ میں کیا ہوتا ہے, فلاں چیز کہاں ملتی ہے, فلاں نفع کہاں ملے گا, ساری دنیا کے متعلق ہم بحث کر لیں. لیکن ہمیں یہ پوچھا جائے کہ اللہ کون؟ اللہ کہ اللہ. ارے میاں کون اللہ؟ اللہ. اللہ کو نہیں جانتا. اللہ کون ہے؟ جس اللہ نے یہ راستہ ہمیں دیا ہے, یہ اللہ کون ہے؟ اس کا علم کیا ہے؟ کہ صاحب اس کا علم اتنا ہے, زمین و آسمان کہ بننے سے کروڑہا اربہا ارب سال پہلے کیا تھا وہ اللہ جانتا ہے. آج اس وقت میں زمین کی پیٹھ پر کہاں کیا ہو رہا ہے وہ سب جانتا ہے. یہاں تک کہ انسان کے سینے میں جو ہے اسے بھی وہ جانتا ہے. آنکھ اٹھتی ہے, خیانت سے اٹھی یا امانت سے اٹھی, اسے وہ جانتا ہے. وہ اللہ ہے. اور جب دنیا ختم ہو جائے گی, اس کے کروڑ سال بعد کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. جس کا علم وسیع, پہلے کا, ابھی کا, سارے علوم جس کے پاس میں ہے, وہ اللہ ہے جو علیم ہے, جس کا علم اتنا وسیع ہے. اس نے اپنے علم کے اعتبار سے انسانوں کو راستہ دیا ہے. دیکھو یہ راستہ ہے جس راستے میں تمہاری حفاظت ہے, جس کو دین کہا جاتا ہے. وہ اللہ کتنا بڑا ہے, وہ خلاق ہے, وہ پیدا کرنے والا ہے. آج
زمین کی پیٹھ پر 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب ارب ماداؤں کے پیٹ میں بچے بن رہے ہیں. سب کو آنکھیں دے رہا ہے، سب کے بچے بنا رہا ہے. گائے کے پیٹ میں بکری کا بچہ نہیں بنتا، بکری کے پیٹ میں گائے کا بچہ نہیں بنتا. سارے بچے وہ بنا رہا ہے، سب کو آنکھیں وہ دے رہا ہے، سب کو پر وہ دے رہا ہے. وہ اللہ کون ہے؟ ان کا رزاق ہے. بیک وقت ساری دنیا میں روزی دیتا ہے، سب کی تعداد کو جانتا ہے. سبحان الذی من خلق الخلق فاحصاهم عددا. وہ اللہ، وہ پاک اللہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس کی تعداد کو جانتا ہے. دنیا میں کتنی چونٹیاں ہے، دنیا میں کتنی مکھیاں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جانتا ہے، بڑے بڑے ہاتھیوں کو جانتا ہے، انسانوں کو جانتا ہے. سب کی تعداد کو وہ اللہ جانتا ہے. سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا. وہ پاک ذات ہے جو ہر ایک کو اس کا کھانا پہنچاتا ہے. دانا چگنے والوں کو دانا دیتا ہے، گھاس کھانے والوں کو گھاس دیتا ہے، مٹن خور کو مٹن دیتا ہے. پھر اتنا وہ جو کھاتا ہے وہ دیتا ہے. دانا چگنے والوں کو گھاس نہیں دیتا، گھاس والوں کو گوشت نہیں دیتا، سب کو دے رہا. اور پھر جتنا کھاتا ہے اتنا دیتا ہے. جو گرام کے حساب سے کھاتا ہے اس کو گرام کے حساب سے دے رہا ہے، اور جو کلو کے حساب سے اسے کھاتا ہے اسے کلو کے حساب سے دے رہا ہے. اور بعض مچھیاں وہ ہے جو کوئنٹل کے حساب سے کھاتی ہے، انہیں وہ دے رہا ہے. وہ اللہ جس کے سامنے سارے زمانے ہیں، سب کچھ ہے. اونٹوں کا زمانہ بھی اس کے سامنے تھا، راکٹ کا زمانہ بھی اس کے سامنے ہے، اور آگے جا کر دجال کا زمانہ آئے گا. اور دنیا جب ختم ہو جائے گی اس وقت وہ اللہ جس کی ایک ایک مخلوق کتنی بڑی ہے، ایک ایک فرشتہ کہ جبرائیل اپنے اصلی حلیے پر آ جائے تو پاؤں ہوں گے تحت الثری میں اور سر ہوگا ساتوں آسمان کے اوپر. اگر 600 بازو ہے، ان پروں کو پھیلائے تو ایک شمال میں تو ایک جنوب میں. اتنا بڑا بھاری فرشتہ. جب قوم لوط کو ہلاک کرنے کا اللہ نے حکم کیا تو انہوں نے 6 بازوؤں میں سے ایک بازو کے ایک کنارے پر قوم لوط کی 5 بستیوں کو اٹھایا ہے، اور اتنا اوپر لے گئے ہیں کہ ان کے اس زمین کے مرغوں کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی اور وہیں سے پلٹا ہے. میکائیل علیہ السلام اپنے اصلی حلیے پر آ جائے، 7 سمندر کا پانی ان کے سر پر ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ زمین پر نہیں گرے. وہ خلاق ہے، وہ رب ہے، وہ سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے اور سب پر اس کی گرفت. سارے زمانے جس کے سامنے اس نے اس انسان سے محبت کے ساتھ اس کو دین دیا ہے. یہ اس پر چل. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت تک کے لیے دے دیا. یہ ہے تمہارا راستہ. چاہے پلینوں کا زمانہ ہو، چاہے اونٹوں کا زمانہ ہو، چاہے جو بھی زمانہ ہو، یہ راستہ میں نے دیا ہے. اس راستے پر چلو گے، دنیا میں خوشحال بنو گے اور آخرت بنے گی. وہ اللہ نے دوسرا راستہ جو چلنے کے لیے دیا ہے وہ دین ہے. Allah subhanahu wa ta'ala has special love for this mankind. Allah subhanahu wa ta'ala loves each and every human being. Allah subhanahu wa ta'ala has created this human being with lot of passion and lot of care. And out of this passion, out of this care, out of this love, Allah subhanahu wa ta'ala wants to see each and every human being successful. So Allah subhanahu wa ta'ala has given human being a pathway to follow, a pathway of Anbiya, a pathway that is shown by the prophets alayhi salam. But before that, following that pathway, we need to know who has given us this pathway. So we need to understand who is Allah. So if we ask somebody who is Allah, people say he's Allah. And you ask him who is Allah, but who is Allah? Say he is Allah.
So our children, you ask them to talk, and anybody to talk on any topic about anything, talk about Canada, talk about America, we can talk about Canada, we can talk about America, we can talk about other topics. But if you ask anybody about Allah, nobody knows anything about Allah. So very first thing that we are learning, we are trying to learn who has given us this pathway, who Allah subhanahu wa ta'ala is. Allah subhanahu wa ta'ala is such, He is so knowledgeable that whatever has taken place millions and millions and billions of years before the creation of this universe, Allah was aware of what was going on. Then Allah subhanahu wa ta'ala created this entire universe. Whatever is happening above the skies and whatever is happening under the earth and whatever is happening on top of the earth, Allah's knowledge is so vast, so complete. Allah knows everything what is taking place. Not only that, whatever is going through each and every human mind, Allah subhanahu wa ta'ala is aware of that as well. Then after the destruction of this universe, millions and billions of years after this universe will be destroyed, what will be happening? Allah subhanahu wa ta'ala is well aware of that. Allah subhanahu wa ta'ala is such, He is so knowledgeable that everything is covered by the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing is out of the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala is such a creator that at this given moment, there are millions and millions of babies being created in the stomachs of their females. Allah subhanahu wa ta'ala is creating every baby which is being created. Allah subhanahu wa ta'ala is giving its eyes. If it needs wings, Allah is creating its wings. If it needs limbs, Allah subhanahu wa ta'ala is creating its limbs. Allah subhanahu wa ta'ala is such a creator that at any given moment, Allah subhanahu wa ta'ala is taking care of all this creation that is taking place. And then Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is sustainer. Allah subhanahu wa ta'ala is sustaining each and every one of His creation. Any creation that requires seeds, Allah subhanahu wa ta'ala is feeding them seeds. Those creation who are eating grass, Allah subhanahu wa ta'ala is providing them with grass. Those creation who eat mutton, Allah subhanahu wa ta'ala is providing them with mutton. And not only that, Allah is providing each and every creation the kind of sustenance they require. Allah subhanahu wa ta'ala is providing them how much they require. Those creations who eat in grams, Allah subhanahu wa ta'ala is feeding them in grams. Those creations who eat in kilos, who are consuming food in kilos, Allah subhanahu wa ta'ala is providing them in kilos. And then those creations of Allah subhanahu wa ta'ala which are consuming food in tons. Some of the fish, they are eating food in tons. Allah subhanahu wa ta'ala is such a provider, such a sustainer, that Allah subhanahu wa ta'ala is providing them sustenance in tons. So we are trying to understand that who has set that pathway for us. Who is that being? Allah. It is Allah subhanahu wa ta'ala who has given us that pathway. The pathway of Anbiya alayhi salam. And Allah subhanahu wa ta'ala requires us to follow that pathway. Because Allah subhanahu wa ta'ala has special passion for this mankind. Allah subhanahu wa ta'ala loves His creation, this human being. So Allah subhanahu wa ta'ala has given us this pathway. Whoever will follow the pathway that is given by Anbiya, that is shown by Anbiya alayhi salam, regardless of the time, no matter if we are living in the time when we are using the camels, we are traveling on the camels, or we are using planes, regardless of the era and regardless of the time, whoever will follow the pathway shown by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala is going to make him a success, going to make him successful in this life, and Allah subhanahu wa ta'ala is going to make him successful in the life hereafter as well. So we are trying to develop an understanding that what kind of creator, what kind of Allah are we talking about? Allah created angels. Allah subhanahu wa ta'ala created Jibreel alayhi salam. He is such a big creation of Allah. If he comes to his full size, his feet will be in the middle of the earth and his head will be above the skies. When Allah subhanahu wa ta'ala sent him down to punish the nation of Lut, nation of Ad, Allah subhanahu wa ta'ala told him that flip these towns upside down. So Allah subhanahu wa ta'ala has given him 600 wings. If he opens 2 of his wings only, the whole south and the whole north
will be covered by only 2 wings of Hazrat Jibreel alayhi salam. So he lifted these 5 towns with on the tip of his one wing, and he lifted them so high that the roosters, when they were making their noise, the angels on the first sky, they heard the roosters of those towns. He flipped those towns from there and threw them back on the earth. Allah has created such a huge angel. Then Mikail alayhi salam, if he comes to his full size, Allah subhanahu wa ta'ala has given him a head that if the water of all the 7 oceans is poured on his head, not a single drop of water will fall out of his head. So Allah subhanahu wa ta'ala, we need to recognize Allah subhanahu wa ta'ala. Only then we will be able to follow the pathway that has been shown to us by Prophet sallallahu alaihi wasallam. اس دنیا کو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے آزمائش بنایا ہے. آزمائش کی وجہ سے دنیا کے انسان کو دھوکہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آنکھ سے آدمی جو دیکھتا ہے، آزمائش اس بات کی ہے کہ جو جہاں سے دیکھتا ہے وہاں ہے نہیں، اور جہاں ہے وہ نظر نہیں آتا. پوری دنیا کے نظام کو سمجھ لیجیے. تندرستی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نظر آتی ہے ڈاکٹر کی دوائی میں. پیاس کا بجھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نظر آتا ہے پانی میں. یہ امتحان ہے. حق تعالی شانہ نے اس پورے عالم کو بنایا اور بنا کر اس انسان سے کہہ دیا کہ اب جا. اب دنیا کا انسان یہ سمجھتا ہے اور یہ دھوکہ لگا کہ میرے پاس سونا چاندی آ جائے گی میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرے پاس باغات آ جائیں گے میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرے بچوں کے پاس ڈگریاں آ جائے گی میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرا گھر جو ہے وہ کئی فلیٹوں کا کئی منزلہ کا ہو جائے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرے پاس اچھی سواری آ جائے گی میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ انسان اپنی محنت کے ذریعے سے 5 چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ اگر یہ میری بن گئی تو میں کامیاب. کھانا میرا اچھے سے اچھا ہو، پینا میرا اچھے سے اچھا ہو، مکان میرا رہنے کی جگہ میری اچھی سے اچھی ہو، اور سواری میری اچھی سے اچھی ہو. یہ کچھ چیزیں، لباس میرے کپڑے جو ہے اچھے سے اچھے ہو، اس کو سمجھتا ہے یہ انسان کہ میں کامیاب ہو گیا. اور اسی پر اپنی جوانی لگا دی، اسی پر اپنی زندگی لگا دی. اور موت کے وقت میں جب موت کا فرشتہ آیا تو اس وقت میں اسے آنکھ کھلی اور یہ سمجھا کہ یار جس کے لیے میں اتنا تھکا تھا وہ مکان میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جس اولاد کے لیے میں اتنا تھکا تھا وہ اولاد مجھے قبرستان پہنچا دے گی، جس سونے چاندی کے لیے، جن چیزوں کے لیے، تمام چیزیں میرے ہاتھ سے چھین لی گئی. یہاں تک کہ بدن کا وہ کپڑا جو میں نے پہنا تھا اس کپڑے کو بھی نکال دیا گیا. یہاں تک کہ میرا بدن بھاری ہے اور یہ کرتا نکلتا نہیں ہے تو کہا جائے گا اسے چیرو، اسے پھاڑو، باہر پھینک دو، باقی یہ نہیں لے جا سکتا ہے. کیا ہوا؟ لیکن اب وقت چلا گیا. دنیا کے انسانوں کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ ہم چیزوں کے ذریعے سے عزت والے بنیں گے، مال والے بنیں گے، پیسے والے بنیں گے. انبیاء کرام علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے بھیجا اور بھیج کر کے بتایا کہ اے انسان، تیری کامیابی، تیری ناکامی، تیری عزت، تیری ذلت، تیرا امن، تیرا چین، تیری پریشانی، تیری مصیبتیں، یہ باہر کی کسی چیز سے میں نے متعلق نہیں رکھی ہے، میں نے وہاں رکھا ہی نہیں ہے. یہ تیرا 6 فٹ کا بدن، یہ تیرا 7 فٹ کا بدن، میں نے تیری کامیابی، ناکامی، عزت، ذلت، اس کو اسی سے نکالتا ہوں. عزت باہر سے نہیں آئے گی، تیری اس باڈی سے نکلے گی. ذلت باہر سے نہیں آئے گی، تیری اس باڈی سے آئے گی. ٹینشن باہر سے نہیں آئیں گے، یہاں سے نکلیں گے. امن اور سکون باہر سے نہیں آئے گا، تیرے اندر سے نکلے گا. پہلی بنیادی چیز انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے حق تعالی شانہ نے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ تیری عزت اور ذلت، تیری کامیابی اور ناکامی کا تعلق باہر کی کسی چیز سے نہیں ہے،
تیرے بدن سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ میں نے رکھا. So Allah subhanahu wa ta'ala has created this world for the test of the human beings. So in this test, we get deceived by seeing what is happening around us. And this deception leads us to failure. So what we see happening around us within our eyes, then our eyes deceive us. And we see that if we are having nice food to eat, and if we have got lot of wealth, lot of gold and silver, or if we are living in a houses, multi-story houses, or if we are in possession of better vehicles, then these, or if our children have got better degrees, all these things are a source of peace. All these things are a source of success for us. This is where we got deceived. So people think that Allah subhanahu wa ta'ala tells us that Allah has not associated these things where we see these things happening from. We see that health is coming from the doctor. But our Islam, our deen tells us that no, health is in control of Allah subhanahu wa ta'ala. Our knowledge tells us that our quench is thirst through water. But Allah subhanahu wa ta'ala tells us that it is Allah subhanahu wa ta'ala who quenches the thirst. So then Allah subhanahu wa ta'ala sends down Anbiya alayhi salam, who come and who tell us that no, this human being gets deceived, these 5 things. That human being thinks that if you have got good provision to consume, good food to eat, and if you have got a better house to live in, and if you have got a better transport to drive, and if you have got better worldly possessions around him, then this human being is successful. That's where he gets deceived. But as soon as the Malkul Maut comes, the angel of death comes, and he sees the angel of death, now all of a sudden reality hits him, and now he realizes that I have been deceived by all these worldly possessions. That now the house that I was thinking that my source of honor is my house, that house has been taken away. That wealth that I used to believe in, that wealth is not mine anymore. Same children that I used to think that they would take care of me, and I went through so much sacrifice to raise these children. Same children are going to carry me to the graveyard, and they are going to leave me in that graveyard. And so much so that even this clothing that I am wearing, if the people feel that I am too heavy, that this cloth cannot be removed, or it is too tight, then they are going to rip it up and going to remove from my body, but they will make sure that it does not go with me, because these worldly possessions do not belong to me anymore. So all the Anbiya alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala used to send prophets who would come down to these human beings, and these prophets would give the same message, that success or failure have got nothing to do with external resources. The success and failure is connected with the 6 or 7 feet tall human body. Whatever comes out of this 6 or 7 feet tall human body, that is where success and failure lies. So if a person is getting worried, he is developing anxiety, this anxiety has been developed by this that comes out of this body. If this person is living a life of problems, then these problems have been created by this body. And if a person is living a life of peace and tranquility, then this peace and tranquility is also connected to the amal that come out of this body. So Allah subhanahu wa ta'ala sends down prophets alayhi salam, that knowledge of this divine knowledge that is sent through prophets. Through this knowledge, Allah tells us that our success and failure is connected to this human body. It is not connected to any of these external resources. حق تعالی شانہ نے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں میں خاصیت رکھی، اور وہ چیز میں وہی خاصیت ہے جب تک اللہ چاہتے ہیں. جب اللہ چاہیں گے بدل دیں گے، لیکن عام طور پر اللہ نے جو خاصیت رکھی ہے وہ ہوگی. جیسے شوگر منہ میں ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ ارے اردو والے تو بولو، ہیں؟ منہ میٹھا ہوگا. لیمو منہ میں ڈالو تو
کھٹا ہوگا. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ 5 سال سے. دادا کے زمانے میں؟ اس سے پہلے؟ اچھا. اب یہ منہ کھٹا ہوتا ہے، یہ سارے بڑے مجمع کے بیچ میں منہ میں ڈالو تو میٹھا ہوگا کھٹا ہوگا؟ اور تنہائی میں کمرے میں چھپ کر ڈالو تو بولو، بیڈ کے نیچے ڈال کر لائٹیں بند کر کے منہ میں لیمو ڈالو، کیا ہوگا؟ جیسے چیزوں کی اللہ نے خاصیت بنائی ہے کسی بھی جگہ پر، ایسے ہی اللہ نے انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کی خاصیت بنائی. یہ کرے گا میں یہ کروں گا، اس سے بچے گا میں یہ کروں گا. پورے قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے اس دنیا کی چیزوں پر بحث نہیں کی. سونے چاندی پر کوئی بحث نہیں، لوہے پر کوئی بحث نہیں، لکڑی پر کوئی بحث نہیں. پورے قرآن پاک میں اے انسان تو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا. اور واقعات ہے، فرعون نے یہ کیا میں نے یہ کیا، موسیٰ نے یہ کیا میں نے یہ کیا، نمرود نے یہ کیا میں نے یہ کیا، قوم عاد نے یہ کیا میں نے یہ کیا. بس پورے قرآن پاک میں اس انسان کی باڈی پر ہے، تیرے بدن سے نکلنے والے اعمال اگر یہ ہوں گے تو میں یہ کروں گا. حق تعالی شانہ نے پوری دنیا کے حالات اس انسان کے ساتھ، عزت ذلت کامیابی ناکامی سب کا تعلق جو ہے وہ کائنات سے نہیں رکھا، اس انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ اللہ نے رکھا. Allah subhanahu wa ta'ala has created this world, a world of means and causes. Allah subhanahu wa ta'ala has created everything in this universe, and everything Allah subhanahu wa ta'ala has created, Allah subhanahu wa ta'ala has kept some attributes, some qualities in his creation. And these attributes, they are dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. So it is Allah subhanahu wa ta'ala who has made sugar sweet. So if we place the sugar in our mouth, what will happen? We will feel sweetness. And if we put a piece of lemon in our mouth, what will happen? Then we will feel the taste of the lemon. Now, if this person, he places this sugar in his mouth, when he is in the middle of people, if he places any of these things in his mouth, in the middle of a majma, in the middle of a gathering, still it will be the same result. And if he does this when he is in solitude, when he is all alone by himself, if he tries any of these things, then still he will get the same result. And if he goes under his bed, he turns the lights off, and he places any of these products in his mouth, what will happen? Still it will be the same result. And since when the sugar has been sweet? Has it been there for last 5 years? No, it has been. And what about in our grandfather's time? No, since Allah subhanahu wa ta'ala has created this universe, Allah has put attributes, certain qualities in his creation. And Allah has not changed these qualities in his creation since their creation. Similarly, since the creation of mankind, Allah subhanahu wa ta'ala has associated certain rules with the amal that come out of this human body. When we pick up the Holy Quran, we do not see that Allah subhanahu wa ta'ala is discussing anything about the worldly possessions. We do not see that Allah subhanahu wa ta'ala is discussing any gold or silver in the Holy Quran. We do not see Allah subhanahu wa ta'ala discussing about any of the other worldly possession of human beings. Allah subhanahu wa ta'ala, throughout the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala is telling about amal, that if you will do this, then I will do this. Then Allah subhanahu wa ta'ala gives us examples that Fir'aun did this, I did this. Hazrat Musa alayhi salam did this, then I did this. Allah subhanahu wa ta'ala tells us that Namrud, when he did this, then I did this. When Ibrahim alayhi salam did this, then I did this. So throughout this Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala is teaching us a lesson that success or failure have got nothing to do with our worldly possessions. Success or failure has been associated, has been connected with the amal that come out of this human body.
if human body will do those amal where Allah subhanahu wa ta'ala is promising success, where Allah subhanahu wa ta'ala is promising peace and tranquility, then a person will get peace and tranquility, he will get success. But on the other hand, if the amal that come out of this body, they are displeasing to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala has promised failure on those amal, then whenever human being will engage in those amal, then these amal will lead to failure in this world. Then these amal will lead to anxiety, and these amal will lead to displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala. اس لیے حق تعالیٰ شان ہو کے یہاں انسانوں کی کامیابی ناکامی کے لیے یہ اس کی باڈی ہے، کائنات کی چیزیں نہیں. اس لیے اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کوئی تاجر ہے، کوئی کھیتی کرنے والا ہے، کوئی مزدوری کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق آدمی کی کامیابی ناکامی سے نہیں ہے. انسان کے لیے کامیابی اور ناکامی اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہے. اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے عام طور پر اس کامیابی اور ناکامی کے جو اوزار ہیں، ہر چیز کے، لائٹ والا ہے اس کے اپنے اوزار ہے، ڈاکٹر ہے اس کے اپنے اوزار ہے، اس طریقے سے اس انسان کی کامیابی ناکامی کے لیے اس کے اعضاء جو ہے یہ اوزار ہے. آنکھ سے کامیابی بھی نکلے گی، ناکامی بھی نکلے گی. زبان سے عزت بھی نکلے گی، ذلت بھی نکلے گی. اس لیے عمومی طور پر حق تعالی شان ہونے، چاہے بادشاہ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، چاہے فقیر کے جھوپڑے میں ہو، اور چاہے ہندوستان میں بچہ پیدا ہو، چاہے عرب میں بچہ پیدا ہو، عام طور پر الا کسی کے ساتھ اللہ کو محبت ہے اور آزمائش کے راستے دینا چاہتے ہیں بہت کم، عام طور پر جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے 2 آنکھیں لے کر آتا ہے. ہمارے یہاں تو ہندوستان پاکستان میں 2 آنکھیں لے کر آتا ہے. تمہارے یہاں کتنی آنکھیں لے کے آتا ہے؟ 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان، دل، دماغ. یہ جسم جو ہے یہ اوزار ہے. کامیابی ناکامی کے حاصل کرنے کے لیے کائنات نہیں ہے، انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں. اگر سچ بولا تو نجات آئے گی، اگر جھوٹ بولا تو ہلاکت آئے گی. اگر اللہ کی مانی تو کامیابی آئے گی. اگر تقوی زندگی میں آیا تو خدا ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں گمان نہیں ہوگا. اگر توکل زندگی میں آیا تو خدا کافی ہو جائے گا. اور اگر سود زندگی میں آیا تو پھر اللہ کہتے ہیں چل آجا لڑائی کرنے کے لیے. سود کو خدا مٹاتے ہیں، سود والے کو خدا مٹاتے ہیں. صدقات آئے اور صدقات دیے، بنیادی چیز یہ. اس لیے نبیوں نے آ کر کائنات پر کوئی بحث نہیں کی. ہر انسان سے جس حال میں جو تھا اسے بس یہ کہ تیرے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو، اور بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو. دین دیا اور دین کو آسان بنا دیا. آدمی چاہتا ہے میری آنکھ صحیح دیکھے، غلط نہ دیکھے، میری زبان صحیح دیکھے، میرے ہاتھ صحیح پکڑے، میں کوئی گناہ نہ کروں. اس کے لیے پہلی محنت اللہ نے کرائی اور انسانوں کو سمجھایا الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح پورا بدن صحیح، اگر اس میں بگاڑ پورے بدن میں بگاڑ. اس لیے نبیوں نے آ کر سب سے پہلی محنت کی کس چیز کی؟ یہ دل ہے. اس دل میں غلط یقین آئے گا، محنت کرنا آسان ہو جائے گا. کسی کو تجارت پر یقین ہے، اٹھنا آسان، مال لگانا آسان، قرضے کرنا آسان. اندر یقین ہے کہ تجارت سے میرے کام بنیں گے، تجارت سے میری بیوی کے زیورات آئیں گے، تجارت سے میرے بچے کی فیس ادا کروں گا. اگر یہ ہے تو اس تجارت پر سب کچھ لگا دے گا. زراعت کا یقین ہے، اس کے پیچھے لگا دے گا. کسی کو مزدوری پر یقین ہے، اس سے لگا دے گا. کسی کو کہ یہ ہے کہ صاحب فلاں ملک کی نیشنلٹی مل جائے تو اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے گا.
دیکھ رہے ہیں انگلینڈ میں، کینیڈا میں بہت سے لوگ، کیوں؟ اندر میں یہ یقین. حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ سب کے، بہت سے پکڑے بھی گئے، بہت سے جاتے جاتے مر بھی گئے، کچھ نہیں، لیکن اندر میں یقین. یہ دل ہے، اس دل میں صحیح یقین آئے گا تو صحیح محنت آسان ہوگی، اور اس دل میں اگر غلط یقین آیا تو غلط یقین کے آنے پر غلط محنت کا کرنا آسان ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ نے نظام یہ بنایا، اے انسان، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ آسمان تیری مانے، تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ایک دعا پر آسمان سے بادل برسے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ایک دعا پر برس سی بارش رک جائے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ زمین کے درندے جو ہے وہ تیری بات کو مانے، ایک ہی چیز ہے، اپنا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ٹھیک کر. بس جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیتا ہے تو اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے دین بہت آسان دیا ہے. کیا؟ تو بس اس دل میں، اس دل کو سنبھالو، اس دل کو سنبھالو، ناپاک چیز اندر گھسے نہیں اور پاک چیز کو اندر میں گھساؤ. ایمان کے بنانے کے لیے روپے نہیں چاہیے، ایمان کے بنانے کے لیے پہاڑوں پر نہیں چڑھنا، ایمان کے بنانے کے لیے دریا میں ڈبکیاں نہیں لگانا. ایمان کے بنانے کے لیے یہ 4 نالیاں ہیں، ان نالیوں سے جو چیز جائے گی وہ حوض میں جمع ہو. اگر نالیوں میں ناپاکی پڑی ہے تو حوض میں جانے والا پانی ناپاک ہوگا. یہ نالی ہے آنکھ، یہ نالی ہے زبان، یہ نالی ہے کان، یہ نالی ہے دماغ. جو بھی بولے گا دن بھر، تجارت سے ہوتا ہے، پیسے سے ہوتا ہے، پاؤنڈ سے ہوتا ہے، ڈالر سے ہوتا ہے. اب یہ بول رہا ہے صاحب ڈالر آئے گا تو کام ہوگا، بغیر ڈالر کے مانت کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ یہ خالی بول نہیں رہا ہے تو، یہ ساری تیری باتیں اس میں جا رہی. دن بھر اسی کو سن رہا ہے، دن بھر اسی کو سن رہا ہے، وہی بات جا رہی ہے. آنکھ سے دیکھ رہا ہے، یار اس کے پاس دیکھو نا، کار آ گئی، اتنی بڑی مہنگی کار، اس کے پاس یہ، میرے پاس یہ آ جاوے تو، میرے پاس یہ آ جاوے تو میرا کام بن جائے. اس کو سوچ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے. غلط دیکھے گا تو یہ سارا غلط یقین اندر میں آئے گا، اور غلط یقین آئے گا تو پھر غلط کاموں کا کرنا آسان ہو جائے گا. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور سب سے پہلے نبیوں نے جس آواز کو لگایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کر. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اسی کو اللہ کرتے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرنے والے ہیں. کرتے 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 اس کے اندر سے سارا کچرا نکل گیا اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین آ گیا ان کا. صاحب اب قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنا آسان، دین کے ایک ایک جز پر عمل کرنا آسان. زندگی بھر کی کمائی ہوئی مالیات کو اللہ کی نسبت پر چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جانا آسان. سب کچھ آسان. کیوں؟ اندر میں آ گیا، اللہ آ گیا. اب اللہ کے لیے سب کچھ آسان، سب کچھ آسان. جیسے آج دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر میں یقین آیا تو دنیا میں کیا نہیں ہو رہا ہے آج کل. مال کے لیے، عہدے کے لیے، بھئی آئندہ کی ڈگری کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہو گیا. اندر یقین ہے. اب اندر کا یقین اگر صحیح ہو گیا، اب زبان غلط نہیں چلے گی، آنکھ غلط نہیں اٹھے گی، کان غلط نہیں سنیں گے. اللہ کے اوامر جو ہے پورا دین زندگی میں آئے گا. پورا دین سمجھو، خالی نماز پڑھنا پورا دین نہیں ہے، خالی روزہ رکھنا پورا دین نہیں ہے. دین کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. یہ 5 کا مجموعہ ہے. یہ پورے دین پر چلنا. کون سے راستے سے؟ ان کا سب اندر سے. کیسے؟ لاکھ روپے نہیں لگانے،
اپنی زبان کا بول صحیح کر دے، اپنا سننے کا صحیح کر دے. اس لیے محنت ہے، نبیوں نے محنت پر ڈالا، اور جب اس محنت پر لوگ آتے چلے گئے زندگی میں دین آتا چلا گیا. So Allah subhanahu wa ta'ala sent this message through Anbiya alayhi salam that success and failure of this human being is not connected to any of the worldly possessions. Success or failure of this human being is connected with the amal that come out of this human body. That is why Allah subhanahu wa ta'ala has created people. Some people are poor, some people are rich. Some people have been given more resources, some people are given less resources. Some people are given higher positions, some people are given lower positions. Because these outside factors have got nothing to do with the honor, with success, with disgrace, with failure. All the failure and success is connected to what comes out of this human body. That is why, in terms of worldly possessions, Allah subhanahu wa ta'ala has differentiated between the people. But when it comes to the limbs of the human body, then we find that they are equal everywhere. So people who are born in Australia, they are born with 2 eyes. And respected guest is saying when children are born in India, they are born with 2 eyes. When children are born in Australia, how many eyes they are born with? So they also have 2 eyes. So no matter which part of the world children are being born, every child, and illa mashallah, until and unless Allah subhanahu wa ta'ala has decided to test them, and Allah subhanahu wa ta'ala has blessed them by holding some of His blessing upon them. Otherwise, other than that, every child is born with 2 eyes, with 2 ears, with a mouth, with 2 legs, with 2 arms. So every human being is born with the same limbs, because these limbs are the source of earning success or failure from Allah subhanahu wa ta'ala. And now where do we start this process? Where do we start this process of failure or success? So Allah subhanahu wa ta'ala tells us through a hadith, saying of Prophet sallallahu alaihi wasallam, that there is a piece of flesh in the human body. If this piece of flesh is corrected, then whole body is corrected. And if this piece of flesh is corrupted, then whole body will be corrupted. And be warned that is the heart, that is the heart. So all the prophets alayhi salam who came in this world, they made effort on one specific part of the human body, and that was the heart of the human beings. The focus of effort of all the Anbiya was the human heart, so that this conviction, this yaqeen in the human heart can be corrected. Because human body will be driven by the yaqeen that is there in the heart. If a person has yaqeen, he develops yaqeen of the worldly possessions, or he develops yaqeen, conviction that my trade will give me success. Now it will be very easy for him to wake up early in the morning, to go to his business. It will be very easy for him to make all kinds of sacrifices for his business. It will be very easy for him to spend all his wealth on his business. Then he would know that my problems will be solved through this business. I can buy jewelry and I can buy gold for my wife through this trade, so through this business. Now because his yaqeen, his conviction in the heart is about the business, so all his sacrifices are focused on this business. So that is why the field of effort of all the Anbiya alayhi salam was the human heart, so that its yaqeen can be corrected, that its taqwa will be there. Then Allah subhanahu wa ta'ala will provide me sustenance through such sources that people of wisdom will not be able to comprehend how Allah subhanahu wa ta'ala is sustaining this person. If I can develop the quality of tawakkul, then Allah will become enough for me. I do not need to rely on anybody else other than Allah subhanahu wa ta'ala. If a person develops this conviction that if I end up taking interest, then I am waging a war with Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah says that now it is you are at war with me. Anybody who deals with interest. So that is why all the Anbiya alayhi salam, they came to make effort on the hearts of the people, so that people's conviction, their yaqeen can be corrected. Then people, what they would look at, because there are 4 channels that lead to the human heart. If we feed rubbish through those 4 channels, then this pond of the heart will be holding all kinds of rubbish.
If pure things are fed through these 4 channels, then what is contained in that pond of heart, it will be all pure. So what are those 4 channels? That whatever we look at, it affects our heart. Whatever we speak, it affects our heart. Whatever we think about, it affects our heart. Whatever we listen about, that affects our heart. So if I'm sitting in my business and whole day I'm talking to people that business will do this, money will do this, I am not only talking about these things, I am actually feeding the pond of my heart with all this rubbish that I am talking about throughout the whole day. So that is why the focus of effort of Anbiya was the human heart, so that heart, that the yaqeen which is there in the heart of the people can be corrected. When this yaqeen will be corrected, then all the amal, then these actions that will come out of these limbs, that will be as per the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, as per the way shown to us by Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then a person will be worried that what does my Allah want from me under this situation? Then a person, his looking will get corrected. Then his listening will be corrected. Then he would see his success in following the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala on the way shown to us by Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Allah subhanahu wa ta'ala develops our yaqeen. That is why Anbiya alayhi salam, the point of discussion of theirs used to be the amal of the people. So they would talk to people that, oh people, correct your amal. You do amal which will win you the favor of Allah subhanahu wa ta'ala. That will draw the help of Allah subhanahu wa ta'ala. No system on planet Earth can withdraw the rain when people are in need of rain. But people, when they crack their amal, their one supplication of a person can draw the rain of Allah subhanahu wa ta'ala. One supplication of a person can stop the rain when rain is not required. It is so everything that is happening around us, the entire system of Allah subhanahu wa ta'ala which is functioning around us, it is connected with, comes out of this body. It is not connected to any of the worldly possessions. And that is why we are trying to connect, we are trying to correct what is in our heart, so that the actions that come out of these limbs, they can be in as per the desire of Allah subhanahu wa ta'ala, as per Allah wants us to live our life, and as per the way of Prophet sallallahu alaihi wasallam. इसलिए मेरे भाइयों, बस मुख्तसर 2 दिन से अल्लाह के रसूल की बात को हम सुन रहे हैं. अब फैसले के दिन है. फैसला बस ये है, कायनात की चीजों से जिंदगी नहीं बना करती, अल्लाह के दीन से जिंदगी बनती है. दीन हर एक आदमी पसंद करता है. हर आदमी ये चाहता है मैं दीन पर चलूं. झूठ बोलने वाला रोजाना तय करता है कल से नहीं बोलूंगा. गाली देने वाला तय करता है कल से नहीं दूंगा. नमाज का छोड़ने वाला हर जुमा से ये तय करता है कि अब साहब असर से मैं पाबंदी करूंगा. चाहता है, पसंद करता है, चल नहीं पाता. तय करता है गाली नहीं दूंगा, सुबह उठते ही पहले बीवी को गाली से बुलाता है, नमाज छोड़ता है. दीन पसंद करता है हर आदमी. मैं चाहता हूं मैं दीनदार बनूं. इसीलिए तो दीन वालों से हर एक मोहब्बत करता है, अल्लाह वालों से हर एक मोहब्बत करता है. अपने बच्चों को ले जाकर अल्लाह वालों के हाथ सर पे रखवाता है कि आपका साया इस पर पड़ जाए, मुझ कमीने का साया मैं बाबू मेरा न पड़े, मैं बेदीन. हर आदमी चल नहीं पाता. क्यों नहीं चल पाता? साहब ताकत नहीं, कुव्वत नहीं. ताकत हो तो चले. जैसे बॉडी, जैसे इंसान है. एक नौजवान बच्चा है, इसको 2 किलोमीटर कहना है बेटा दवाई लानी है, गजीब से मोड़ा ले आया, 15 मिनट मिला के आपके हाथ में रख दे. और बूढ़ा आदमी है, चलने से माजूर है, सामने नल है पानी का, लेकिन उसमें भी इंतजार करता है अल्लाह करे कोई नौजवान बच्चा आ जाए तो मुझे पानी पिला. चाहता है पीना, नहीं कर पाता. हम सब दीन चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, चल नहीं पाते. क्यों? इसलिए कि चलाने वाली जो चीज है वो दिल में जिस चीज का यकीन होता है वो चलाते.
جیسے ساری مثالیں میں نے دی، تاجر کو، ہر ایک کو سب چلا دے، گھر چھوڑنا آسان کر دیتی۔ پتہ نہیں یہاں تو میں رہا نہیں ہوں، انگلینڈ میں نے بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا ہے 5 سال سے صرف اس لیے کہ نیشنلٹی مل گئی، بیوی بچے سب کو چھوڑ دیا، یہاں کے نیشنلٹی مل جائے میرا کام ہو جائے۔ یہ کیا ہے دل میں؟ اس دل کو ہمیں غیر سے صاف کر کے اللہ کے سے ہونے کا یقین لانا۔ اس کے لیے $2 نہیں چاہیے۔ یہ میں نے جو اعضاء بتائی آپ سے، بس یہ زبان اللہ کے غیر کو نہ بولے، کان اللہ کے غیر کو نہ سنے، آنکھیں اللہ کے غیر سے کامیابی کے بنیاد پر نہ دیکھے، اور دماغ اسے نہ سوچے۔ بس اس پر پہرا لگانا۔ جہاں اس پر پہرا لگایا، صحیح یقین اندر داخل ہوگا تو خود بخود غلط یقین نکلنا شروع ہو جائے گا، اور غلط یقین نکلتے 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 پھر یہ مسئلہ آ جائے گا، اللہ کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر کرتے ہیں۔ اب زندگی کے تمام شعبوں میں دین آئے گا، نماز کا دین آئے گا، روزے کا دین آئے گا، ساری چیزیں، یہاں تک کہ معاملات کا دین آئے گا۔ آدمی بے چین ہو جائے گا، یار فلاں کا پیسہ رہ گیا، فلاں کا پیسہ رہ گیا ہے۔ معاشرت کا دین آئے گا، اپنے گھر میں، دنیا میں کہیں بھی ہوگا، لیکن میرے گھر میں معاشرت میرے نبی کی ہوگی، اور اس کی ہمت ہوگی، اس کی طاقت ہوگی، صاحب دین پر چلنا ہے، کیا کسی کا کھاتا ہوں میں؟ جب دنیا ننگی پھر رہی ہے، اسے کسی کی، میں تو اپنے نبی کے طریقے پر مجھے چلنا، وہ دین آئے گا زندگی میں۔ جب وہ دین آئے گا تو پھر اللہ کی طرف سے دروازے کھلیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، تقوی آئے گا، تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ کا توکل آئے گا، پھر وہ چیزیں آئے گی تو قرآن کہے گا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایمان اور تقوی آیا تو ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ لیکن کیا ہے، اور یہ مشکل نہیں، جی نہیں چاہتا۔ دنیا پر میں اور آپ محنت کر رہے ہیں، لیکن اس دین پر تھوڑا سا اللہ کے راستے میں کیوں نکالا جاتا ہے؟ گھر پر رہنا مشکل ہے، گھر پر پابندی مشکل ہے، کوئی مرض بڑا ہوتا ہے تو کہیں دواخانے میں جانا پڑتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے اس نیت سے کہ میرے ایمان میں وہ طاقت آئے کہ میں پورے دین پر چل سکوں۔ ابھی اللہ کے راستے میں مسجد عام طور پر گناہوں سے پاک ہوتی ہے۔ اب 4 مہینے تک اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا نور آ رہا ہے۔ تعلیم جانتے ہو کیا ہے؟ فضائل کی تعلیم میں آدمی بیٹھتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سیدھی ذکر کرنے پر کیا ملے گا، نماز پڑھنے پر کیا ملے گا، وہی پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے یار میں بہت غلط ہوں، میں نے اپنی ماں کو بہت ستایا، دل وہاں ٹک 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 شروع ہو جاتا، میں نے اپنے باپ کو ستایا، میں نے کسی کا مال لیا ہے، میں نے یار بہت اللہ کو نافرمانی، شراب پی، اب وہاں ٹک 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 ہو رہا ہے۔ اب یہ رات کو اٹھتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، کوئی نہیں جانتا میں نے یہ گناہ کیے ہے، تو معاف کر دے۔ پڑھی جا رہی ہے اللہ کے نبی کی احادیث نماز کے متعلق، ذکر کے متعلق، لیکن جہاں کمزوری ہے وہاں ٹچ ہو رہا ہے، اور اللہ سے آدمی توبہ کرتا ہے، کوئی نہیں جانتا، معافی مانگتا ہے، گناہوں کو صاف کراتا ہے، اور اندر میں 40 دن 4 مہینے ایک ماحول میں رہتا ہے۔ پھر وہاں سے آیا، جب گیا تھا تو نماز مشکل تھی، جب گیا تھا تو ماں کی فرمان برداری مشکل تھی، اب واپس آیا تو جو جمعہ نہیں پڑھتا تھا صاحب فجر وہ پڑھ رہا ہے،
اشراق وہ پڑھ رہا ہے، چاش وہ پڑھ رہا ہے، ظہر وہ پڑھ رہا ہے، مغرب وہ پڑھتا ہے، اوابین کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ اس کے اندر میں وہ ایمانی طاقت آئی، اس کے لیے اثر۔ جس ماں کو یہ گالیاں دیتا تھا، جس باپ کے سامنے ہو جاتا تھا، اب اس ماں کے خدمت کرتا ہے، اس ماں کے تلووں کو دباتا ہے، اس ماں کے پاؤں کے تلووں کو اپنی زبان سے چاٹتا ہے، اور ماں ایک ارے کیا کر رہا ہے پاگل؟ ان کا امی آپ سوئی رہو، آپ کے تلوے نہیں ہیں، یہ میری جنت ہے، اپنی جنت کو چاٹ رہا ہوں۔ یہ یاد کرتا ہے فلاں کا مال میں نے کیا ہے، اس وجہ سے میرے بھائیو، میرے بھائی، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ایمان جب تک نہیں بنے گا، اعمال کرنا آسان نہیں ہوگا، اور اعمال جب تک آسان زندگی میں نہیں آئیں گے، نہ دنیا میں چین ملے گی اور آخرت۔ اس لیے آج تو یہ مجمع طے کرو، انشاءاللہ کہتے کہتے بہت زمانے گزر چکے، فیصلہ کرو یہ 2024 میں، جون چل رہا ہے، جون، جولائی، اگست، ستمبر، یہ 4 مہینے کے اندر مجھے 4 مہینے کے لیے نکلنا ہے، اور نکل کر کے محنت کر کے اپنا ایمان اس حد تک مجھے لانا ہے جو دین پر چلا ہوئے۔ اس لیے میرے دوستو، بالکل یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں، زندگی میں لاؤ گے تو ہوگا، باقی باتوں سے کام نہیں ہوا کرتا۔ انشاءاللہ کہتے کہتے تو بہت سارے لوگوں سے قبرستان بھر گئے ہیں، پھر کہتے کہتے لوگوں سے قبرستان بھر گئے ہیں، اور ایک جگہ ایک عالم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے والوں میں ایک بڑا طبقہ وہ ہوگا جو 100 پھر کروں گا اسی میں آ گیا۔ میرے دوستو، پھر پتہ نہیں کس نے دیکھی ہے، ہمت کے ساتھ میں طے کرو، اس سال جلدی سے جلدی 4 مہینے لگا لیں۔ Respected guest mentioned earlier, I forgot to translate. So Maulana Sahib was saying that we have to follow the complete deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala is the deen, Allah subhanahu wa ta'ala's deen is divided into 5 major departments. It is imaniyat, it is ibadat, it is muamalat, it is muasharat, and it is akhlaqiyat. So Allah subhanahu wa ta'ala has given us amal for our success, and these amal are divided in these 5 major departments. And respected Maulana Sahib also mentioned that if a person's conviction will be there that my success is in farming, it will become easier for him to do the farming. If a person's conviction is that my success in getting the residency or nationality of a certain country, it will become very easy for him to make sacrifice. And respected Maulana Sahib mentioned that we have seen people in America, in Canada, in different parts of the world, that they are waiting for years and years just to get the nationality, and when they get it, as soon as they get it, either they die before it, or they die straight after it, or they die in the process, or they end up going back to their countries. But whatever conviction is there in the heart, the whole body, it acts accordingly, and it becomes easier for the person to make sacrifice. That was a summary of what I missed previously. Now respected Maulana Sahib is saying that all of us, we want to live a life of obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no doubt in this. Everybody wants to follow the deen of Allah. Everybody wants to follow a life of obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Then why can't we do it? You find people around us, that people, they want their children to protect their gazes. The people, they want their children to follow the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So much so that people, even if they are not following the deen of Allah, they take their children to pious people. And Allah subhanahu wa ta'ala, because of the piety, because of these amal, Allah subhanahu wa ta'ala puts the love of the person in the hearts of his creation. That is why people, although they themselves are not practicing the deen of Allah, but they bring their children to those people who are practicing, and they tell them that please shake hand with my son, or please rub your hand on his head, so he also becomes pious. He does not become a disobedient slave of Allah like me. So all of us, we want to obey the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. We want to live a life of obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Then what is stopping us? What is stopping us from living a life of obedience of Allah subhanahu wa ta'ala? So respected guest is saying that, as I mentioned previously, that our yaqeen, our conviction which is there in the heart, it is not strong enough so that it may bring us on the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the reason for our lacking in obeying the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, or not being able to follow the lifestyle shown to us by Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we have to work on this iman,
we have to go out in the path of Allah. When a person gets sick and his sickness reaches a certain stage, then doctors tell him that your sickness cannot be cured in the environment where you developed this sickness. You need to go to a hospital. So whichever environment we have developed this sickness of Iman, it cannot be cured in the same environment. That is why we need to leave that environment of our houses and we need to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala in the environment of the mosques. If we go for 40 days or if we go for 4 months, we are spending this whole time in masajid. And usually, most of the time, masajid are the places of obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, where obedience of Allah subhanahu wa ta'ala is taking place, where we find people who are obeying Allah subhanahu wa ta'ala. So when we go in that kind of environment, and then we are listening to this talk of akhirah, and then we sit in the halqa of ta'aleem. And do you people know what is ta'aleem? Ta'aleem is when we are listening to the fazail of amal, when we are listening to what Allah will give me by doing certain things. That if I become pious, what Allah subhanahu wa ta'ala will give me, then a person develops this eagerness that I want to be pious. As Allah says that I will open up the treasures of the earth and the sky on people who will develop piety, who will develop the consciousness of Allah. And when he will listen to these simple words, these words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about virtues of praying salah, about virtues of doing the zikr of Allah, although he is listening to the talk about praying salah and doing the zikr, but now his mind is working backwards and he is thinking that I have been disobeying my mother, I have been rude to my mother most of the time, I have been rude to my father, or I have taken the rights of other people, I have done such and such wrong to other people. So when this person will spend time in the environment of the mosque and he will listen to the Mubarak words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then his mind will work backwards. He will start remembering. Then he will start making a decision within himself that no, I don't want to continue with that lifestyle anymore. I want to go back and I want to change my life. We see normally people, they keep making intention. Every Friday people come, they say, inshallah, from next Friday, I will start praying 5 times salah. People, those who are using they are using foul language, they think that, okay, inshallah, from now on, I will start stopping that kind of language. People who are not controlling their gazes, they make a decision that, inshallah, from tomorrow, I will control my gazes. But next morning, very first thing they do is, they use the same foul language with their wives. Or next salah, they end up missing. Or next time, whenever they are outside, we are living in a society where there is nakedness everywhere, so people, they cannot control their gazes. So when a person goes out in the environment and he thinks backward, then he makes a decision that no, when I go back to my house, I am not going to engage in this disobedience of Allah. Same person who did not have enough iman that can make him pray 5 times salah, now same person after spending time when he comes back home, now mashallah he wakes up for Fajr salah, then he performs Ishraq, then he performs Chash, then he performs Awabin, now he starts performing all his salahs regularly. Now he goes back to those people from whom he has taken their rights and he thinks about returning their rights. Now same mother that he used to use foul language with and he would not care about his mother, same mother, he tells him that, oh mother, you lie down, I want to massage your feet and I am ready to even lick your feet. And mother says, no, what are you doing? So no mother, you don't know that my paradise is under your feet. So please let me do this. So now all of a sudden his iman, it has changed him. It has given him enough conviction to come on the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is why we need to go in the path of Allah. And we have been making intention that inshallah I will go later on. And people, the graveyards are full of people who have been making intention. And graveyards are full of people who have been thinking that inshallah later on. And that inshallah later on took them to the graveyards. So now we want a majma. There are a group of people who have gathered here. We want to have such people who make a decision that within next 4 months, from now until September, I want to make a decision that I want to go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala
and I want to develop enough iman so I can bring a change in my life. I don't want to be caught up by this later on, and I will go later and I will go later, and then I end up finishing, my life is finished and I can never make that happen. So those brothers are requested to give your name who is ready to go in the path of Allah within these next 4 months, for 40 days or for 4 months. کرو ہمت کے ساتھ میں بولنا شروع کرو. So please have courage and give your intention who's ready. جون میں 4 مہینے کون جائے گا؟ دیکھو ابھی کہیں اٹھنے کی کوشش مت کرنا، خدا تو آپ کو کہیں سبب نہ بنا دے. اپنی ذات سے فیصلے کرو، اللہ سے حسن ظن رکھو. اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم. جو حضرات پہلے لکھوا چکے، ہر آدمی یہاں طے کرو کہ میں جون میں جاؤں گا، نہیں تو جولائی میں جاؤں گا. 4 مہینے مجھے لگانے ہیں، اور دوستو اس سے ایمان بنے گا، اعمال زندگی میں آئیں گے، اور اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی. فیصلے کرو آج. So brothers, do not get up, don't become a source of spreading the majma. Those brothers, please stand up and give intention who's ready to go in the path of Allah for 4 months in this month of June. And if for some reason you can't go in June, then make intention to go the next month, that we want to have enough courage to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So please give intention who's ready inshallah. فیصلہ کرو. اور جو ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں، دیکھو کہ شیطان کہیں آپ کو ذریعہ نہ بنا دے. اللہ سے مانگو، کرو فیصلے. So stand up and give intention, and those brothers who are leaving, you encourage them also to give their name. Do not become a source of spreading the majma after listening to the talk for so long. Please give intention who is ready to go in the path of Allah. اور ہر جگہ لکھنے والے کھڑے ہو جاؤ. And those brothers who are writing, please stand up everywhere so that you can take the names of the brothers.